دیکھیں کہ دنیا میں آج مرض مسلسل کا راج ہے، الجھا ہوا کبیر سے پھر بھی سماج ہے، ہونے لگے ہیں ٹھیک کرونا کے کچھ مریض، مت بھولنا کہ بغض علی لا علاج ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں آج واہ 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 واہ، مرض مسلسل کا راج ہے، واہ واہ واہ، الجھا ہوا طبیب سے پھر بھی سماج ہے، ہونے لگے ہیں ٹھیک کورونا کے کچھ مریض، مت بھولنا کہ بغض علی لا علاج ہے۔ واہ واہ، مت بھولنا کہ بغض علی لا علاج ہے۔ باوز بلند نعرے سے اللہ ہے فضائل زہرا کی منزلیں، اللہ ہے فضائل زہرا کی منزلیں، سوریں اتر کر آ گئی تصدیق کے لیے۔ اللہ ہے فضائل زہرا کی منزلیں، سوریں اتر کر آ گئی تصدیق کے لیے۔ کیا جانے کیا مقام پہ فائز تھی فاطمہ، کیا جانے کس مقام پر فائز تھی فاطمہ، اٹھنا پڑا رسول کو تعظیم کے لیے۔ واہ 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 واہ، فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وما كنا لنهتدي لولا لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والسلام على سيد الأمة الوجود رسول الله في كل موجود وبالغاية الوجود صاحب الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن ذلق المؤمنين الحق بالحق بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المرحومين الذين أذهب الله عنهم الإنساء وطهرهم تطهيرا. قال الله تعالى نادي عليا مدر العجائب تجد وقول اللقاء في النوائب كل أمي وقوم الشيء كريم برحمتك يا الله في رسولك يا محمد في بلادك يا لي ويا لي. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلى الله عليه وسلم. حاضرین اسلامی محترم عزاداران حبیب ابن مظاہر علیہ السلام، کل جہاں تک ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں گے کہ کل ہم نے اپنے سامنے عرض کیا تھا کہ دو خاندان تھے، ایک بنی ہاشم ایک بنی امیہ، ایک اسلام کو بچانے والا ایک اسلام کو نقصان پہنچانے والا، ایک شجرہ طیبہ ایک شجرہ خبیثہ، ایک شجرہ طیبہ ایک شجرہ خبیثہ۔ اور شجرہ طیبہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ عبد المناف، ہاشم، عبد المطلب کے بعد ابو طالب اور عبداللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن اور حسین، اور یہاں پر عبد الشمس، اس کے بعد امیہ، حرب، ابو سفیان، معاویہ، یزید، یہ شجرہ خبیثہ ہے۔ اور محاذ کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ انا اعطینا الکوثر، انا اعطینا الکوثر۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو عبد الشمس جس کی پیشانی پر ہاشم کے تلوے تھے وہ ابتر ہو گیا، حضور کی آل کوثر کے ساتھ کثیر تعداد میں قیادت تک جا رہی۔ اور جب ابراہہ آیا، ابراہہ کیوں آیا تھا؟ اسی سال وہ حضور آئے ہیں، اسی سال ابراہہ بھی آیا۔ ابو الفیل ابراہہ کیوں آیا
है क्योंकि काबे के मुकाबले में एक दूसरा काबा बन गया, काबे के मुकाबले में दूसरा था, लेकिन ये काबा आबाद रहा जो असली था, जो नकली था वो बर्बाद हो गया। वहाँ कोई जाता नहीं था, वहाँ कोई तवाफ नहीं करता था, वहाँ कोई सजदा नहीं करता था। कैसे करता? अगर कोई अली वहाँ पर भी आ जाता, अली वहाँ आता तब सजदा होगा। तो वो खाने आया, खाने का असली काबे को खाने आ गया और बहुत सारे हाथी को ले गया, इसलिए अबुल फील यानी बहुत सारे हाथी को लेकर आया। और अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के 200 ऊँट उसने गिरफ्तार की। मैं कहूँगा जिस नबी अल्लाह का दादा 200 ऊँट रखता हो, अबू तालिब का बाबा 200 ऊँट रखता हो, अबू तालिब गरीब कैसे हो जाएगा जो अमीर का बाप हो? तुम तो कहते हो रहमान का घर है, ये तो मेरे सुल्तान के सुल्तान का घर है। तुम तो कहते हो ये रहमान का घर है, ये तो मेरे सुल्तान के सुल्तान का घर है। अगर हर बेटा अपने बाप के घर आता है साहब, तो आज से काबा मेरे इमरान का घर है। तुम तो कहते हो ये रहमान का घर है, ये तो मेरे सुल्तान के सुल्तान का घर है। अगर हर बेटा अपने बाप के घर आता है साहब, तो आज से काबा मेरे इमरान का घर है। तो 200 लोग गिरफ्तार किए। अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के पास गए और कहा कि मेरे ऊँट मुझे दे दे। अब्राहा ने कहा मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता था कि आप वाली खाने काबा हो, आप खाने काबा की चाबी आपके पास है, आप सवाल करेंगे खाने काबा को न खाइए, इसके बारे में न अपने ऊँट। एक जवाब सुनेगा, अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ऊँट मेरा है, मैं उसकी हिफाजत करूंगा, जिसका घर है वो उसकी हिफाजत करेगा, जिसका घर है वो हिफाजत करेगा। अब ये जब आया है अब्राहा हाथियों को लेकर खाने के लिए, अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कहा जाओ और अबू कुबैस की बुलंदी पर चढ़ जाओ, देखो अल्लाह की तरफ से नुसरत आ रही है कि नहीं आ रही है। अबू तालिब बुलंदी पे गए, मैं क्या सोच रहा हूँ, बुलंदी पे जाके देखते हैं कि तैरन अबाबील, फील के मुकाबले में अल्लाह की नुसरत आ रही। तैरन अबाबील एक परिंदे को कहते हैं जो हाथ मुंह में चोंच में जो कंकड़ियां लेके आई और हाथी के ऊपर मारती थी, हाथी ब्लास्ट होता था, मर जाता था, हलाक हो जाता था। और ये खाने काबा के दुश्मन पर हाथी जो थे, खाने काबा के दुश्मन जो हाथी आए थे उन पर पत्थर आया, जो अबाबील ने फेंका। जिब्रील अमीन ने कहा एक अबाबील से ऐसा कर, एक कंकरी ले और तू गार में जाके बैठ जा, गार में जाके बैठा, क्योंकि अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने दिखाया था कि अल्लाह की नुसरत आ रही है। पत्थर आया अल्लाह की जानिब से खाने काबा के दुश्मन के लिए। और जब कलीम का मैदान आया, जिब्रील अमीन ने कहा अब उड़ और जा और अली के दुश्मन पे पत्थर मार, क्योंकि आसमान पे पत्थर का कोई काम नहीं है, कंकरी का कोई काम नहीं है। एक मरतबा अबाबील उड़ी और जाने के बाद हारिस बिन नौमान ने पेड़ी के ऊपर पत्थर मार के दिखाया, या तो अल्लाह के दुश्मन पर जो है पत्थर आता है, या तो अली के दुश्मन पर पत्थर आता है। अबाबील ने ही कंकरी मारी, खाने काबा के दुश्मन पर भी अबाबील ने पत्थर मारा, अली के दुश्मन पर भी अबाबील ने पत्थर कंकरी फेंकी। समझ में आता, मुआहदा हुआ हो। अली ने कहा या अल्लाह अगर तेरा दुश्मन होगा मैं मारूंगा, मेरा दुश्मन होगा तू मार। और देखिए आप यहाँ पे शब कद्र आई, शब कद्र बढ़ बढ़ के मनाते हैं, एक नहीं दो नहीं 5-5 शब कद्र मनाते हैं। लेकिन जहां जिस रात में कुरान आया तुम तो मनाते हो, लेकिन जिस घर पे कुरान आया उसके लिए कुछ नहीं मनाते हो। जिस घर पे कुरान आया यानी साहिब कद्र के बारे में कुछ नहीं मनाते हो, सिर्फ कद्र शब कद्र के बारे में मनाते हैं। खाने काबा में मौला अली वाहिद है, मौला अली की विलादत खाने काबा में हुई। और हमसे लोग सवाल करते हैं पैदा हुए हैं कि नाजिल हुए हैं।
تو عالم نور میں تھے، پھر عالم خیر بشر میں آئے، پیدا ہوئے کہ نازل. ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ بحث میں پڑھتے ہی نہیں کہ پیدا ہوئے کہ نازل ہوئے. یہ ایسے ہے کہ مخصوص وقت کے لیے انسانوں کو یہ دیکھنے کی قوت دیتے تو ان کا آنا کہتے ہیں، جب قوت چھین لے تو ان کا جانا کہتے ہیں. وہ آج سے نہیں ہے، کل سے نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے کیونکہ وجود اللہ ہے. آج سے نہیں، کل سے نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے. قیامت تک جاری ہو امامت، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. یہ وجود اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے. اور دیکھیے کہ خانہ کعبہ کے اوپر ایک درار پڑی ہے کہ دیوار مسکرا رہی ہے. تو عرب کے لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ کر دیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا آئل ہے، کیوں نہ ہم اس کو بڑھتے. انگریزوں کو بلایا، کانٹریکٹ دیا ان کو، اور ان کے آدمی جو اپوائنٹ ہوئے، مسلمان اپوائنٹ ہوئے، وہ آ کے انہوں نے بھرنا شروع کیا. شیشہ اور دوسرا کیمیکل بھرتے جاتے تھے. لیکن جب 13 رجب ہوتی تھی تو دیوار مسکرا جاتی تھی. 13 رجب آتی تھی تو دیوار مسکرا جاتی تھی. ایک مرتبہ وہ انگریز نے کہا کہ ادھر آئیے، مجھے بتائیے تاریخ اسلام کیا ہے، کیا ہوا تھا یہاں پہ کہ کھپوری بھی ڈالتے ہیں تو وہ جو ہے دیوار کھل جاتی ہے، مسکراتی ہے. جو ہے اپنے گھر سے نکل کے فاطمہ بنت اسد، ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے نکل کے خانہ کعبہ کی طرف آئی اور دیوار شکوی اندر داخل ہو گئی. اندر داخل ہو گئی، 3 دن تک اندر بیٹھی اور بعد میں 16 تاریخ کو، 16 رجب کو یہ باہر آئی ہے. پھر دیوار شکوی. وہ یہ کہہ کے چلے گئے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دیوار بھر ہی نہیں سکتے. کہا کیوں نہیں بھر سکتے؟ کہا جسے جگہ اللہ دے دے پھر بندہ مٹا نہیں سکتا. جس کے ماں کے نام کے ساتھ اسد ہو، پھر بیٹا شیر خدا کیوں نہ بن جائے. فاطمہ بنت اسد وہاں سے لے کر یہاں آئی. تم تو کہتے ہو یہ رحمان کا گھر ہے، یہ تو میرے سلطان کی سلطان کا گھر ہے. اگر ہر بیٹا اپنے باپ کے گھر آتا ہے صاحب، تو آج سے کعبہ میرے عمران کا گھر ہے نا. اور دیوار داخل ہونے گھر بنا، دعا پڑھا. اسرائیل اور اس پروان کا جو موجود میرے پیٹ میں ہے موجود داخل ہو گئی. ہم کہیں گے کہ اندر جب داخل ہوئی ہے تو کہ کچھ کھانا ہے، کھایا کہ نہیں؟ 3 دن تک اندر رہی. اس زمانے میں کوئی سنیکس نہیں ہوتا تھا، ویفر نہیں ہوتے تھے، فاسٹ فوڈ نہیں ہوتا تھا. نوڈلز لے آئے اور پانی میں ڈبویا، 2 منٹ میں بنا کے کھا لیا. خانہ کعبہ کے اندر آگ بھی نہیں تھی، چولہا بھی نہیں تھا، تو کھایا کہاں سے؟ پانی کہاں سے آیا؟ کہا اللہ نے کھانا بھیجا فرشتوں کے ہاتھوں سے، اور آب کوثر بھیجا، آب کوثر بھیجا. دیکھیے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ایک بیوی اور تھی جو دیوار کے پاس تھی، دیوار سے نکالی گئی. ایک بیوی کو دیوار کے اندر لیا، ایک بیوی کو دیوار سے باہر نکالا. تو عیسیٰ کو کیوں نکالا اور علی کی ماں کو فاطمہ بنت اسد کو کیوں دیوار کے اندر لیا؟ تو آواز آئے گی عیسیٰ کو لوگ خدا کا بیٹا کہنے والے تھے. اگر پیدا ہو جاتے تو دلیل بن جاتی کہ خدا کا بیٹا تو خدا کے گھر میں آیا. تو ہم کہیں گے پھر علی کو کیا مانتے تھے؟ کہا علی کو نصیری خدا مانتے ہیں، اس لیے علی کو خانہ کعبہ میں خدا کے گھر میں لایا. اس لیے خدا کے گھر میں اس لیے لایا کہ اگر علی خدا کے گھر میں آ جائے گا تو ہم کہہ سکیں گے علی اور ہے، وہ اللہ اور ہے. یہ علی اور ہے، وہ اللہ اور ہے. یہ علی اور ہے، وہ اللہ اور ہے. اور دیکھیے کہ خانہ کعبہ کے پاس قرآن مجید کی آیت ہے، نماز ہوتی ہے، سجدہ ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے. اعتکاف معنی ہوتا ہے ماہ رمضان میں لوگ مسجد میں جا کے جمعہ کو مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور کم سے کم 3 روز تک بیٹھتے ہیں. جو عورتیں ہوتی وہ اپنے گھر میں بیٹھتی ہیں. میں کیا عرض کروا رہا ہوں، جو عورتیں ہوتی وہ اپنے گھر میں بیٹھتی ہیں، مسجد میں نہیں بیٹھتی. اب فاطمہ بنت اسد 3 روز تک اعتکاف
اعتकाफ में खाने काबा के अंदर बैठी तो ये अल्लाह का घर था कि उसका खुद का घर था, मैं कैसे करूं? 3 रोज तक बैठी एतकाफ में, है ना? और देखिए खाने काबा है, खाने काबा आप जिसको तवाफ करते हैं, हज बैतुल्लाह, हम हज करके जाते हैं, ये खाने काबा, इसके ऊपर चौथे आसमान पर बैतुल मामूर है और उसकी जो बैतुल मामूर की शबी है खाने काबा, बैतुल मामूर की शबी क्या है? खाने काबा। और बैतुल मामूर के ऊपर भी अर्शुर रहमान है, बैतुल मामूर की शबी है अर्शुर रहमान की, बैतुल मामूर भी शबी है अर्शुर रहमान की, क्योंकि अर्शुर रहमान पर या तो अल्लाह था या मोहम्मद और अली का नूर था। अल्लाह के नूर का तवाफ करता था तो हल जज़ाहुल एहसान इल्लल एहसान, हल जज़ाहुल एहसान इल्लल एहसान। तुमने मेरा तवाफ के तौहीद का तवाफ किया, अब बैतुल मामूर पर तुम्हारे नूर का तवाफ होगा, फरिश्ते करेंगे। और जमीन पर क्योंकि आप आए हैं खैरुल बशर बन के, इंसान बनते तो इंसान जिसमें जिस्मानी तौर पर तवाफ करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि 13 रजब को जो फातिमा बिन्त असद अली को ये काबे से लाए कि वो काबे से लाए। एक पैर रखा काबे पे, बैतुल मामूर पे अर्शुर रहमान बिन्ते असद सिमाजी से गोदी में पाल दे, मगरिब से बिचा है वो सूरज निकाल दे, बिन्ते असद सिमाजी से गोदी में पाल दे, मगरिब से बिचा तो सूरज निकाल दे। ऐसा चली कि जिसकी दुनिया मिसाल दे, गिरते हो तो नाम ही जिसका संभाल दे। अब अली की विलादत खाने काबा में हुई, अल्लाह के घर में हुई, बीचों बीच में हुई, न इधर हुई न उधर हुई, क्योंकि अली मौला कायनात है। अली इधर वाले को दे तब भी इधर बांटे, इधर दे तब भी सही हो, एक ही हाथ हो तो क्या बराबर बांटे, और इधर वाले को काटे तब भी बराबर काटे, इधर वाले को काटे तो बराबर काटे, उधर वाले को काटे तो बराबर काटे। मैं क्या करूं? फातिमा बिन्त असद खाने काबा के अंदर रही 3 दिन तक, और 16 रजब को बाहर आई। तो क्या फातिमा बिन्त असद 3 रोज तक खाने काबा में रही, लेकिन अली ने गिज़ा नहीं खाई। हम एक दिन खाना नहीं खाते हैं, या माह रमजान में रोजा रखते तो हालत खराब, मगरिब तक पानी वानी ठंडा पानी रख दो भाई, पहले प्यासे हैं, भूखे हैं, खाना खाएंगे। और इतने सारे जायके मौला जौ की रोटी खाते थे बाद में, और इतने सारे जायके, और मौला अली ने न खाना खाया, न आंखें खोली, न रोए। क्या पता चला रोने वाले और हैं और आने वाले और हैं, और रो के किसी की मुखबरी करना ये अली नहीं जानते। रो के किसकी मुखबरी कर देना ये मौला अली नहीं जानते। मौला जान बचाना जानते हैं, जान देना नहीं जानते। अब देखिए वो अल्लाह का रसूल जो कुरान लेने नहीं जाता था, अली को लेने खाने काबा के पास आया। कुरान लेने नहीं जाता था, अली को लेने खाने काबा के पास आए अल्लाह के रसूल। और ताला चाबी आए, चाबी वाले दरवाजा खोल रहे, खाने काबा का दरवाजा खुलता नहीं है, दरवाजा खुलता नहीं था। एक मरतबा फिर वो दीवार मुस्कुराई, फातिमा बिन्त असद बाहर आई। आने के बाद मौला अली को
रसूल खुदा ने दी थी। ये तकुल बाप कर रहे थे, दरवाजा नहीं खुलता था, जब वही खुला दरवाजा जहां से अंदर दाखिल हुई थी वहीं से बाहर हुई। ये पूरे मक्के वाले जमा होकर खाने काबा को तकुल बाप कर रहे हैं कि आए फातिमा बिन्त असद बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। पता चला जब कोई अल्लाह के घर को खटखटाए तो अंदर से जली नहीं अली आता है, और अली के घर को खटखटाए तो अंदर से अली नहीं आता, अब्बास जली आता है। अब्बास से जली आता है। तो बात है मोहतरम, आप फकीर में एक सलवात मोहम्मद उसके बाद जो है तशरीफ लाना बहुत बड़ी बात है कि मौला का फर्श अदा है और आप खिदमत करने आते हैं, लेकिन इसका अजर मिलता है, इसकी जज़ा मिलती है, इसकी जज़ा मिलेगी। असीसो देखिए कि यहाँ पर आप नायब हुजूर के हुजूर ने प्यार किया, अली ने आंखें खोली, हुजूर की ज़ियारत की। सबसे पहली नजर आलम नूर में पहले देखते थे, अब तक खल बशर पर क्या है, सबसे पहली नजर पड़ी हुजूर के चेहरे पे, और हुजूर ने अपनी ज़बान मौला अली के तहरीर में ले ली, इल्म मुंतकिल हो गया। और हुजूर अगर किसी को ज़बान दे देते हैं फिर बाद में मुखरते नहीं है। एक बार ज़बान किसी को दे दे फिर मुखरते नहीं है। और एक मरतबा कहना शुरू किया कि इसका लहर मेरा लहर, इसका खून मेरा खून, इसका दोस्त मेरा दोस्त, इसका दुश्मन मेरा दुश्मन। लहमुका मिन लहमी, तमुका मिन तमी, सिन्मुका सिन्नी, हरमुका हरमी। इसका दोस्त मेरा दोस्त, इसका दुश्मन मेरा दुश्मन, इसका खून मेरा खून, इसका दोस्त मेरा दोस्त, उसका दोस्त मेरा दोस्त। अब समझ में आता है कि क्या कहे, लहमुका मिन लहमी, लहमुका मिन लहमी, यानी तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। यानी अली से कह रहे हैं, जबकि कहना चाहिए यानी मेरा खून तेरा खून, मेरा गोश्त तेरा गोश्त नहीं कह रहे, अली से कह रहे हैं तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तेरा दोस्त मेरा दोस्त। कहना चाह रहे हैं जो कोई अली का दोस्त होगा वो रहमतुल्लाह होगा, जो कोई अली का दुश्मन होगा लानतुल्लाह होगा। मुझे लोरी सुनाई, अब मेरा फर्ज है मैं अली को लोरी सुनाऊंगा। यानी आप मुझसे हैं मैं तुझसे हूँ, यानी आप मुझसे हैं मैं तुझसे हूँ, यानी अंतमिनी जो मंजिल का हारून अमीन का इल्ला अनु दानिया बादी। अब लोरी सुना रहे, इतने में जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। जिब्रील अमीन आए और कहते हैं आए अल्लाह के रसूल, अल्लाह कहता है खर्चा सारा मेरा, चर्चा सारा तेरा। खाना पानी लाया सबको, खाना मेरा, पानी मेरा, खर्चा सारा मेरा, चर्चा सारा तेरा। अल्लाह भी कुछ कहना चाहता है इनको। अब जिब्रील अमीन कहने शुरू किया, जिब्रील अमीन ने, अल्लाह कह रहा है कि इसकी आंखें मेरी आंखें हैं, इसका हाथ मेरा हाथ है, इसका जिस्म मेरा जिस्म है जमकुल्ला, इसका चेहरा मेरा चेहरा है, इसकी आंखें ऐनुल्लाह हैं, इसकी ज़बान लिसानुल्लाह है, इसका चेहरा वजुल्लाह है, इसका हाथ यदुल्लाह है। यह अल्लाह का वजूद अल्लाह है, वजूद है, वजूद अल्लाह। इसलिए हर जगह
ایک نقطہ بیان کر کے پھر انشاءاللہ کل جو ہے اس کو جو ہے کنٹینیو کیا جائے گا، کیونکہ آپ لوگ تھوڑا قریب چلے آئیں تاکہ جو ہے ایک میٹر سلوات میں نے اپنی تقریر کو ختم کیا، پھر انشاءاللہ کل اس کو ابھی شروع کریں گے۔ دیکھیے اس زمانے میں مکے میں ایک رواج تھا، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان یہ ایک اطاع لے کے آتے تھے اور گہوارے کے پاس چھوڑتے تھے۔ میں کہتا ہوں اطاع گہوارے کے پاس آتا ہے مولا علی کے تو ہلاک ہوتا ہے، شتروس مولا حسین کے گہوارے کے پاس آتا ہے، میں کیا سکوں برکہ ہوتا ہے۔ پتہ جیسے نسبت ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ مولا علی کہہ کر مولا علی کا نام سن کر کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو مومن کہلاؤ گے، اگر گرم ہو جائے گا چل جائے گا منافق کہلاؤ گے۔ اب یہ اللہ جو ہے اللہ کو چھوڑا، قریب آیا، ویسے ہی مولا نے ایک انگلی اوپر دو اور اس کو چیر پہ رکھ دیا۔ ماں آئی فرمائی یہ حیدر ہے، یہ حیدر ہے۔ ماں نے کیا فرمایا یہ حیدر ہے۔ اور جب مرحب نے یہ نعرہ لگایا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا تو مولا علی نے فرمایا الذی سمت امی حیدر۔ لشکر میں کام کرتا ہے جہاز کھل گیا، انجام پہ چھپائے گئے جب آغاز کھل گیا، لشکر میں کام کرتا ہے جہاز کھل گیا۔ 2 دن گئی تھی فوج مسلمہ علی سے قبل، خیبر کا لڑائی تو خون نصر کا راز کھل گیا۔ انجام پہ چھپائے گا جب آغاز کھل گیا، لشکر میں کون کرتا ہے جب آغاز کھل گیا۔ 2 دن گئی تھی فوج مسلمہ علی سے قبل، خیبر کا در تو کھل نہ سکا، راز کھل گیا۔ اب یہ آئے ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، اور انہوں نے کہا کہ ہم پتہ لگا لیتے تھے کہ حلالی بچہ کون ہے، غیر حلالی کون ہے۔ اللہ چھوڑتے تھے، اللہ اگر چکر کاٹ کے چلے جاتا تھا 7 چکر تو حلالی ہوتا تھا۔ اب کیسے پتہ لگائیں گے؟ کہا کہ اب رسول خدا نے فرمایا حدیث ہے کہ جب کبھی علی کا ذکر کیا جائے جس کا چہرہ کھل جائے وہ حلالی ہوگا، جس کا چہرہ اتر جائے پتہ چلا علی کی ولایت شجروں کو پاک کر دیتی ہے، علی کی ولایت شجروں کو پاک کرتی ہے۔ جب علی کی ولایت شجرے کو پاک کرتی ہے تو تیری نماز کیسے نقص رہ جائے گی علی کی ولایت کے بغیر؟ نمازوں کو پاک کرنے کے لیے علی علی پڑھا کرو۔ عبادت علی سے ہے، علی عبادت سے نہیں ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت کے وجہ اللہ ہے۔ علی آئے تو زبان سے قرآن پڑھتے ہوئے آئے، علی بولتا ہوا قرآن ہے۔ علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ علی کا جسم جنب اللہ ہے، اللہ کا جسم ہے۔ تو اب کیوں نہیں علی کا دشمن شیطان ہو جائے جب یہ رحمان کا مصدر ہے، مظہر ہے؟ علی کا دشمن کیوں نہ شیطان ہو جائے؟ لیکن آدم کا دشمن صرف کافر ہے، علی کا دشمن کل کفر ہے۔ کل ایمان کل کفر۔ ایمان کے مقابلے میں جو بھی آ جائے، جو بھی جیسے فلم میں آئے، چاہے جمل نہ کل کفر آئے گا، ہے نا؟ کیا ایام میں قضا ہے اس میں 2 محرم الحرام کو مولا حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچے، خیمے درد ہوئے، خیمے ہٹائے گئے، عباس چلال میں آ گئے۔ حسین نے کہا عباس یہ مدینہ نہیں ہے، کربلا ہے۔ عباس کہتے تھے عباس سے عباس
کربلا میں جانا تو میں آپ کو اجازت دوں گا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کربلا ہے۔ زینب سے کہا، سکینہ نے جا کے روک دی۔ 7 محرم سے پانی بند ہوا، اور 7 محرم کو جو ہے عمر سعد اپنے فوج کو لے کے جب کربلا کے قریب آیا اور داخل ہوا کربلا میں، تو زینب گھبرانے لگی۔ جو ہے زینب کہتی، میرا بھیا حسین تنہا اکیلا ہے، کچھ ہی لوگ حسین کے ساتھ 72 لوگ، اور وہاں پر ہزارہ فوج ہے، 9 لاکھ کی فوج ہے، عمر سعد آیا ہے، اور کیونکہ زینب سمجھتی تھی حسین کے لشکر میں شامل ہونے کو آیا۔ گئے کہتے، بھیا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے؟ بی بی زہرا کی بیٹیاں رسول اللہ کے نواز سے خطرے میں ہیں کربلا کی سرزمین پر۔ ایک مرتبہ ہمارا کوئی مدد، مولا حسین نے کہا ہمارا مددگار ہے۔ ایک مرتبہ خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو اور کہا فقیہ ہے حبیب ابن مظاہر، آگا مکتوب ابی عبداللہ حسین ادھر رجل فقیہ۔ حبیب ابن مظاہر یعنی امام حسین فقیوں کی عزت کرتے تھے۔ یہ حبیب ابن مظاہر جو تھے ان کو رسول خدا محبت کیا کرتے تھے، صحابی تھے، علی کے صحابی بھی تھے، مولا علی کے، اور بچپن میں رسول خدا اٹھا کے بوسہ دیتے تھے حبیب کو۔ کہا کیوں بوسہ دیتے؟ کہا حسین کے پیر کی مٹی اٹھا کے اپنے پیشانی پہ لگاتا ہے، اسی لیے میں اس سے بوسہ دیتا ہوں، میں کہوں ہاں رسول اللہ ایک دن یہی آئے گا کہ حبیب ابن مظاہر حسین کی مدد کے لیے آئے گا، کربلا کی تراب اٹھا کے چومے گا، پیشانی پہ لگائے گا۔ یہ بنی اسد سے تھے، حبیب ابن مظاہر بنی اسد سے تھے۔ حسین نے جب خط لکھا ہے، ایک مرتبہ خط پہنچا تو حبیب ابن مظاہر گھر نے پہلا لقمہ توڑ کے جو سکھ کھانے جا رہے تھے تو دخل بات ہوا، دخل بات پر تو اٹھ کے نہیں آیا، کہا کون ہے؟ جیسے سناؤ آقا حسین کا میں جو ہے سفیر ہوں اور خط لایا ہوں، دوڑ کے لیے دروازہ کھولا اور حسین کے خط کو لے کے آنکھوں پہ لگا کے چومنے لگے۔ ہم کہیں گے حسین کے خط کو تو آج چوم رہے ہیں، ارے عاشورہ کے روز دیکھنا حسین کا خون کربلا کی سرزمین پر بہہ جائے گا۔ حبیب ابن مظاہر اپنی بیوی کا امتحان دیتے ہیں، کہتے ہیں اب مولا حسین کا خط آیا ہے، میں سوچتا ہوں جاؤں کہ نہیں جاؤں۔ بی بی کہتی اگر تم نہیں جاؤ گے تم میری چھوڑیاں لے لو، میں تمہاری تلوار لے کر کربلا کو لے جاؤں گی۔ ایک مرتبہ حبیب کو نہیں میں جاتا ہوں، حبیب گھوڑے پہ بیٹھے تلوار ہلاؤں کی۔ ایک مرتبہ کربلا میں داخل ہوئے، امام حسین نے آواز دی عباس علی اکبر میرے بچپن کا دوست 80 برس کا حبیب آ رہا ہے۔ اور دوستی بہت گہری ہوتی ہے، اگر کوئی دوست بہت ہی خطرے میں پھنسا ہو اور تنہا ہو تو اس کو دوست جب مدد کے لیے آ جائے تو بڑا ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی میرا آ گیا مددگار۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر آئے، کہتے ہیں کہ حبیب اچھا کیا آ گئے۔ زینب گھبرا رہی تھی کہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حبیب نے کہا آقا حسین یہ حال ہو گیا کہ نبی زادیہ غلام کو سلام بھیجے۔ زینب نے سلام بھیجا تھا، حبیب آئے زینب کے خیمے کے باہر اور ایک مرتبہ بےہوش ہو کے گر گئے کیونکہ زینب نے سلام بھیجا۔ کہتے ہیں کہ آقا زادیہ نبی زادیہ غلاموں کو کیسے سلام بھیجتی ہے۔ ایک مرتبہ ظہر کا وقت ہوا، جب کی ابتدا ہو چکی ہے، ظہر کا وقت ہوا، جب ظہر کا وقت ہوا تو سمامہ نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، امام کی قیادت میں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حبیب جائیے اور کہیے کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ جو سن گئے ان کے ساتھ چلا ہم لوگ کو ہمیں نماز پڑھنا ہے، آپ جب روک دیجیے، کہتے تمہاری نماز کہاں قبول ہوتی ہے، جاؤ کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ بس یہ سنا، حبیب ابن مظاہر نے تلوار نکالی، تلوار نکالنے پر جنگ کرنے لگے۔ اب حبیب جیسے ہی گرے ہیں آواز دی مولا حسین آپ کا دوست گر گیا۔ حسین ایک لمحے میں آئے، حبیب کے سر کو اپنے کانوں پہ رکھا، حبیب آپ کو مولا علی کوثر پلائیں گے۔ میں کہوں گا یہ قافلہ جب ہوتا ہوا چلا، سید سجاد کے ہاتھوں میں پڑیا، پیروں میں بیڑیا، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار ٹوپ۔ ایک مرتبہ حبیب کا بیٹا آیا جو یتیم ہو چکا تھا، حبیب کی بیوی آئی، جب حبیب کی بیوی آئی اور کہتی سید سجاد سے اے بیمار، اے سید سجاد زینب کہاں ہے؟ زینب کو دیکھا تو پہچان نہیں سکی، زینب کی کمر ٹوٹ چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، آتے
का सर कहा है। अब नेज़र पे बहुत सारे सर थे, इमाम हुसैन का सर, गाजी अब्बास का सर, अली अकबर का सर। अपने हबीब इब्न मज़ाहिर के नेज़े पे सर था, वहाँ करीब आया और कहता है कि तलवार सौंप के कहता है मेरे बाबा का सर मुझे दे दो, जिसका बेटा जवान हो, जिसका बेटा जवान हो। फिर उसके बाबा का सर लोगों ने नहीं चढ़ा करता, एक मतलब सर को उठा के दे दिया गया।